اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بڑھتے ہوئے مغربی رجحانات اور مواد تک رسائی کی فراہمی کس حد تک درست تصور کی جا سکتی ہے ایک ایسے معاشرے میں جہاں مملکت خداداد کو حاصل کرنے کا مقصد ہی مسلم معاشرے کا قیام اور شریعت و سنت کا نفاذ رکھا گیا ہو؟ عورت کیا ہے؟ یقیناً ایک انسان ہے جو سانس بھی لیتی ہے، بولتی بھی ہے، چلتی پھرتی بھی ہے، کسی کی ماں، کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی ہوتی ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا ہے۔ جو عورت ماں بنتی ہے اور نیک اولاد پروان چڑھاتی ہے، ایسی عورت کے قدموں کو خدا نے جنت جیسی انمول نعمت کے تحفے سے نوازا۔ مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہر ماں ہوتی ہے؟ ہر بیٹی بیٹی کہلانے کے قابل ہوتی ہے؟ ہر بیوی کے درجے پر فائز کی جا سکتی ہے؟ سوال تو بہت عجیب ہے۔ اس سوال کا جواب ایک طرف بہت مشکل اور دوسری طرف بہت آسان بھی ہے۔ ٹیلی ویژن پر آئے دن اشتہارات میں جو پیغام دیا جاتا ہے، چاہے وہ مارکیٹنگ سے متعلق ہو یا سیلز سے متعلق، کیا عورت کے وجود کی نمائش سے ہی ممکن ہے؟ میں سب اشتہارات کی بات نہیں کر رہا، صرف ان اشتہارات کی بات کرنا چاہتا ہوں جن میں خواتین یا تو ناچ رہی ہوتی ہیں یا پھر ممنوع غیر اخلاقی تقاضوں کو پورا کرنے والے اشتہارات ہیں، جن میں خواتین کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ غیر ضروری حرکات و سکنات اور باقاعدہ ایک گانا ترتیب دیا جاتا ہے جس کے ذریعے بات مکمل کی جاتی ہے۔ اس کی سب سے واضح مثال موبائلز کے اشتہارات، ترنگ، سٹے فری، لکس وغیرہ کے اشتہارات ہیں۔ یہ وہ سر فہرست اشتہارات ہیں جن میں خواتین، عورتیں کم اور کھلونا زیادہ دکھائی دیتی ہیں، جن میں کسی نے چابی بھر دی ہو اور وہ اپنی تمام حرکات و سکنات کرنے کے لیے رضامند ہوتی ہیں۔ یہاں ریاست کہاں چلی جاتی ہے؟ اخلاقیات اور اقدار کہاں چلی جاتی ہیں؟ دین کہاں چلا جاتا ہے؟ اسلام کہاں چلا جاتا ہے؟ ایک وقت ہوا کرتا تھا جب ہم ٹیلی ویژن پر اذان کی آواز سن لیا کرتے تھے اور ہر اشتہار اور ہر پروگرام روک کر اذان کو نشر کرنا مقدم سمجھا جاتا تھا، جو بہت ہی خوبصورت اور پرلطف ہوا کرتا تھا۔ ہمیں اس بات کی تعلیم دی جاتی تھی کہ اذان ہر چیز پر مقدم ہے۔ ہمیں ہمارے ماں باپ نے بھی یہی سکھایا کہ اذان کے وقت خاموشی اختیار کی جائے، سر پر چادر اوڑھ لی جاتی تھی اور ہم خاموشی سے صرف اذان ہی سنتے تھے۔ آج مغربی تہذیب کی کیا یلغار ہوئی کہ ہماری عورتوں کی سوچ چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے کپڑے بھی چھوٹے ہو گئے۔ اقدار کا جنازہ نکل گیا۔ اذان کا کیا وقت ہوتا ہے کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا۔ سارے پروگرام اور نیوز دیکھنے میں مگن رہتے ہیں۔ اب تو میڈیا کا یہ حال ہے کہ چاہے لب پر خدا کا نام ہو یا رسول کا، دوپٹہ شانوں کی سیر کرتا ہے۔ ہم نے عقیدت و احترام کے سارے اصولوں کا جنازہ نکال دیا۔ ہم نے مسلمان ہونے کے نام پر اسلام کی شکل بالکل مسخ کر ڈالی۔ عورت کو خدا نے حسن سے ضرور نوازا ہے، لیکن کچھ حدیں ہیں، کچھ اقدار ہیں۔ کیا عورتیں اسی لیے رہ گئی ہیں کہ کوئی پیسہ دے تو ناچ لیں، کوئی پیسہ دے تو کپڑے اتار دیں، ڈراموں میں پیش کیے جانے والے ہر کردار کے لیے رضامندی ظاہر کر دیں؟ کیونکہ کپڑے اتارنا بہت ہی اچھی بات ہے، بس پیسہ دے دو سب کریں گی۔ پہلے فلمیں، ڈرامے خاندان کے افراد کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ لیے جاتے تھے، اب تو ہر ڈرامے کو محبت کا محور بنا دیا گیا ہے۔ بہت کم ایسے ڈرامے ہیں جو واقعی معاشرتی ناہمواریوں کی منظر کشی بھی کرتے ہیں اور عورت کی عفت کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ سچ نہ دکھائیں، ضرور دکھائیں۔ یقیناً عورت ظلم و زیادتی کا شکار بھی بنتی ہے، ریپ بھی کیا جاتا ہے، قتل بھی کر دی جاتی ہے، گھر سے بھاگ کر شادی بھی کرتی ہے، شوہر کو قتل بھی کر دیتی ہے، مگر عورت کو بے توقیر کرنا کہاں کی ماڈرنائزیشن ہے جو جوانوں کو جنسی ہوس اور بے راہ روی کی طرف مائل کرتی ہے؟ کیا شادی اور بچوں کی پیدائش کا عمل، مرد و عورت کے مابین تعلقات کے سوا کوئی موضوع ہمارے پاس نہیں رہا؟ ہمیں کچھ اصول بنانے ہوں گے، کیونکہ بغیر اصول کے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ خواتین براڈ کاسٹرز اور آرٹسٹوں پر کچھ قانون لاگو کیے جانے چاہیے۔
ہر کام کرنے کی آزادی دینے کا مقصد صرف اپنا منہ کالا کرنے کے مترادف ہے۔ آپ خود ہی ارد گرد کا جائزہ لے لیں، بس پیسہ کمانے کی دھن سوار ہے۔ پاکستان کی ماڈلز اور اداکارائیں بھارت جا کر کیا کام کر رہی ہیں؟ چند پیسوں کے لیے عورت کے وجود کو شرمندہ کرنے والی یہ اداکارائیں ٹیلنٹڈ کہلاتی ہیں۔ یہ عزت و تکریم سے بھی نوازی جاتی ہیں اور تمغہ یہ مل جاتا ہے کہ پاکستان کو پروموٹ کر رہی تھیں۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ میڈیا کے کچھ اصول و قواعد، سینسرشپ پالیسیز اور غیر اخلاقی مغربی مواد تک صارف کی رسائی، چاہے وہ انٹرنیٹ ہو یا ٹی وی چینلز اور کیبل آپریٹرز یا ملک میں بسنے والے آرٹسٹ ہوں، کچھ پابندیاں اور اصول ترتیب دے، جس میں میڈیا میں کام اور کام کے معیار پر سخت مانیٹرنگ باڈی ترتیب دی جائے جو فعال ہو تاکہ ایک ضابطۂ اخلاق کے تحت کام کیا جائے۔ حکومت کیوں اندھی بنی بیٹھی ہے؟ کہاں گئے پیمرا کے اصول؟ کہاں گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام؟ اور کہاں گیا قائد اعظم کا پاکستان؟ بلا شبہ یہ سب ہمارے لیے بڑا سوالیہ نشان ہیں۔